Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. May Allah you all keep safe and sound. Ameen. In this lecture, I'll discuss the prologue to the Canterbury Tales. Prologue means a preface or introduction to story, play or drama. prologue جو ہے کسی بھی کہانی، کھیل یا ڈرامے کے ابتدائی تبصرے، تعارف، تمہید اور دیپاچے کو کہتے ہیں. And Canterbury means a famous city of England. And Canterbury Tales mean a collection of stories written by Geoffrey Chaucer in the 14th century. In this, each story is described by one of a group of pilgrims who travel to Canterbury Cathedral to visit the shrine of Saint Thomas Becket. Canterbury Tales stories کی کلیکشن ہے. اسے جیفری چوسر نے 1387 میں کمپوزڈ کیا. اس وقت ایز اے پوئٹ اس کی فیم دور دراز تک پھیل چکی تھی. کینٹربری ٹیلز کا جو آغاز ہے وہ پرولوگ سے ہوتا ہے اور یہ 858 لائنز میں ہے اور یہ لائنز ہیروئک کپلٹس میں ہیں. ہم قافیہ دو مصرے جو ہیں ان کو ہیروئک کپلٹس کہتے ہیں. او could I flow like thee and make thy stream my great example as it is my theme. یہاں سٹریم اور تھیم جو ہیں یہ سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں اور یہاں رائمنگ اسکیم یوز کی گئی ہے اور یہی ہیروئک کپلٹ ہے. تھیم آف دا پرولوگ کا موضوع دا ڈفرنٹ پلگریمز ان دا کینٹربری ٹیلز ریپرزینٹ ڈفرنٹ پروفیشنز. کینٹربری ٹیلز میں مختلف زائرین زیارت کرنے والے مختلف پروفیشنز کی نمائندگی کرتے ہیں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں. From every shrine of England, people go to Canterbury and visit the shrine of the holy and blessed martyr Saint Thomas Becket, who helps them when they lay sick. انگلینڈ کے ہر مزار سے لوگ کینٹربری جاتے ہیں اور وہ پاک اور متبرک شہید بزرگ ٹامس بیکٹ کے مزار کی سیر کرتے ہیں جو ان کی مدد کرتا ہے جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. چاسر himself travels with them as a pilgrim. چاسر خود بھی ایک زائر کی حیثیت سے ان کے ساتھ سفر کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ہوسٹ آف ٹیبرڈ ان ایک مسافر خانہ ہے، اس کا ایک میزبان ہے. اس کے مطابق one who will tell the best story he will be given the best dinner at the end of a trip. اسے ٹرپ کے آخر پر ایک بہترین شاندار قسم کا ڈنر دیا جائے گا. The host decides to travel with them. میزبان ان کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. He proves himself as the judge of the best tale. وہ خود کو بہترین کہانی کے جج کی حیثیت سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک بہترین منصف ہے. Each pilgrim tells 2 stories on the way to Canterbury and 2 more on the way back. ہر حاجی کینٹربری کے راستے پر 2 stories سناتا ہے اور واپسی کے راستے پر مزید 2 stories سناتا ہے. Each pilgrim tells 4 stories. ہر حاجی 4 stories سناتا ہے. 30 pilgrims tell 120 stories. 30 حاجی 120 stories سناتے ہیں. 30 pilgrims multiply 4 stories equal 120 stories. It means کہ ٹوٹل 30 زائرین ہیں، 30 حاجی ہیں، ان میں سے ہر حاجی جو ہے وہ 4 stories سنائے گا تو اس سے ٹوٹل 120 stories جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی. چوسر knows the weaknesses of the churchmen. چوسر چرچ کے لوگوں کی کمزوریاں جانتا ہے. their love of money ان کی دولت سے محبت، کرپشن بدعنوانی، مٹیریلزم مادیت پرستی، سیکسول اینڈ سوشل ڈیزائر جنسی اور معاشرتی خواہش، یہ کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھیں. دا 14th century is called the Chaucer age. 14th century کا جو دور تھا وہ چوسر کا دور کہلاتا تھا. جیفری چوسر واز بورن 1340 to 1400. جیفری چوسر 1340 میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ 1400 میں ہوئی. میڈیول سوسائٹی جس کا ٹائم پیریڈ 5th to 16th century کا تھا ہیڈ 3 اسٹیٹس
یہ 3 طبقات 3 ریاستوں سے تعلق رکھتی تھی. اس کا تعلق 3 طبقات سے تھا. فرسٹ کلاس جو تھی وہ چرچ کے لوگوں کی تھی. سیکنڈ کلاس نوبلٹی شرفا لوگوں کی تھی. تھرڈ کلاس پیزنٹری کسان طبقے کی تھی. 4 ویل مارکڈ ڈائلیکٹس ان چوسرز ڈے. چوسر کے دور کے 4 مشہور مقامی زبانیں. فرسٹ ساؤدرن, سیکنڈ مڈ لینڈ, تھرڈ نارتھمبرین, فور کینٹری. چوسر یوز دا ڈائلیکٹ دیٹ واز ایسٹ مڈ لینڈ. چوسر جو مقامی زبان یوز کرتا تھا وہ ایسٹ مڈ لینڈ تھی. چوسرز انگلش از ماڈرن اینڈ کین بی ریڈ ود آؤٹ گرامر اینڈ گلوسری. چوسر کی انگلش جدید ہے اور اسے بغیر گرامر اور لغت کے پڑھا جا سکتا ہے. چوسر took his training from French writers such as Guillaume de Machaut, Froissart and Grandson. چوسر نے اپنی تربیت فرانسیسی مصنفین گیوم ڈی میشو, فروئسارٹ اور گرینڈسن سے لی تھی. 9 pilgrims remained silent, Knights Human, the Plowman, 2 of 3 priests and 5 burgesses. 9 حاجی خاموش تھے جن میں نائٹ کا ہیومن سرونٹ, پلو مین 3 میں سے 2 پادری اور 5 برجیسس. انہوں نے کوئی کہانی نہیں سنائی تھی. The Knight. First of all, the Knight tells the story about knights, honor and love. سب سے پہلے سرداروں کے بارے میں ان کی عزت وقار اور محبت کی داستان سناتا ہے. The old knight is a chivalrous character of all ages, loving faithfulness, liberality and courtesy. بوڑھا نائٹ تمام ادوار کی بہادری, محبت, وفاداری, آزادی اور خوش خلقی کا کردار ہے. He stands for heroism, bravery, wisdom and manliness on the battlefield. اور وہ میدان جنگ میں بہادری, عقل مندی اور مردانگی کی علامت ہے. He wears subdued clothes. وہ محکوم لباس پہنتا ہے. And has fine horses. اور عمدہ گھوڑے رکھتا ہے. The Squire. The knight's son, the young squire, is lively and joyful. نائٹ کا بیٹا ینگ سکوائر بہت زندہ دل اور خوش اخلاق ہے. He is interested in singing and playing the flute. اس کی دلچسپی گانے اور بانسری بجانے میں ہے. He has curly locks, embroidered cloths, and a short coat with long wide sleeves. اس کے بال کرلی ہیں. وہ کڑھائی والے کپڑے پہنتا ہے. چھوٹا سا کوٹ جس کے کھلے لمبے بازو ہیں. The yeoman, knight servant. Yeoman is well versed in the handling of his bow and arrow. نائٹ کا ملازم یومین تیر کمان کے چلانے میں بہت ماہر ہے. He keeps a sheaf of peacock feathered arrows. وہ اپنے ساتھ مور کے پروں کے تیروں کا ایک بنڈل, گچھا یا ایک ترکش رکھتا ہے. He keeps sheaf under his belt. اور اس ترکش اور بنڈل کو اپنی بیلٹ کے نیچے باندھتا ہے. His hair is cut short. اس کے بال کٹے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں. His face is brown in color. اور اس کے چہرے کا جو کلر ہے وہ براؤن. The monk, he is not interested in religion and the study of holy books. میں اور مقدس کتابوں کے مطالعے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. He is interested in riding on horses and keeping greyhounds for hunting. کی دلچسپی گھوڑ سواری اور شکار کرنے کے لیے شکاری کتے رکھنے میں ہے. His bald head and rolling eyes glowing look like the fire under a cauldron. اس کا گنجا سر اور اس کی گول گول چمکدار آنکھیں جو ہیں اس طرح نظر آتی ہیں جیسے پتیلے کے نیچے آگ جو ہے وہ چمکتی ہے. The friar, he is not interested in his religious rights and duties and helping the poor. فرائر کی دلچسپی مذہبی رسومات اور فرائض میں نہیں ہے اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے میں. He is interested in taking money from all classes of people as gifts. اس کی دلچسپی تمام طبقات کے لوگوں سے رقم لینے میں ہے بطور تحائف. He is interested in flatteringly marrying a young woman. اس کی زیادہ تر دلچسپی جو ہے وہ نوجوان خواتین سے شادی کرنے میں ہے. His voice is pleasant. اس کی آواز بہت اچھی ہے. He sings ballads. وہ ایموشنل سانگز گاتا ہے. And has knowledge of
टाउन टैवर्न्स एंड बार्स, और उसके पास कस्बे के होटल और शराब खानों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ही इज़ द बेस्ट बेगर इन हिज कॉन्वेंट, और वो अपनी खानकाह में, अपने चर्च में एक बहुत अच्छे किस्म का भिखारी है। The prioress a nun was very quiet and simple in her smiling. प्रायरस जो एक राहिबा है बहुत खामोश और अपनी मुस्कुराहट में सादा है। She is keen in her manners and modest in behavior. वो अपने अदाब में गहरी और अपने रवैये में नरम मिजाज है। She has sparkling eyes, small and soft mouth, beautiful broad forehead and a shaped nose. उसकी चमकती हुई आंखें हैं, छोटा सा उसका मुंह दहाना है, खूबसूरत कुशादा पेशानी और तीखी नाक है। She knows table manners well. वो खाने के आदाब अच्छे से जानती है। She is a symbol of a high class, religious minded lady of England of the medieval age, 14th century. वो 14th century की इंग्लैंड की हाई क्लास की मजहबी जहनियत रखने वाली खवातीन की अलामत है। द पार्डनर, ही सेल्स पार्डन्स टू द सिनर्स एंड मेक्स मनी। पार्टनर गुनाहगारों को माफिया बेचता है और रकम कमाता है। ही डिस्क्राइब्स अ मॉरल स्टोरी, वो एक अखलाकी कहानी बयान करता है। एंड परचेजेस द पार्डन्स, और माफिया खरीदता है। ही प्रीचेस फॉर मनी, वो रकम के लिए तबलीग करता है। हिज आईज आर लाइक अ हेयर, उसकी आंखें खरगोश की तरह हैं। हिज वॉइस इज लाइक अ गोट, और आवाज उसकी बकरी की तरह है। ही हैज नो बियर्ड, उसकी दाढ़ी नहीं है। हिज फेस इज एज स्मूथ एज इफ ही वॉज रिसेंटली शेवन, उसका चेहरा इतना हमवार है, लगता है कि उसने हाल ही में उसको शेव किया है, उसको मूंडा हुआ है। हिज हार्ट इज बेस एंड करप्ट, उसका दिल जो है वो बहुत घटिया और बदनवान है। ही इज अ लाइंग एवरिशियस एंड अ क्लेवर इम्पोस्टर, वो एक झूठा, लालची और चालाक धोखेबाज है। द समनर, ही यूजेस 2 or 3 लीगल टर्म्स, वो 2 या 3 कानूनी इस्तिलाहात टर्म्स इस्तेमाल करता है। He is an ignorant, noisy rogue who likes to make himself conspicuous. वो एक जाहिल, शोर करने वाला बदमाश जो कि खुद को नुमाया करना पसंद करता है। He is unaware of their real sense. वो लोगों के हकीकी एहसास से बेखबर है। He is a showy and churlish fellow. वो एक शोख और दिलकश साथी है। He knows a few Latin words. वो चंद लातीनी वर्ड्स जानता है। एंड रिपीट्स देम फ्रीक्वेंटली इन हिज कॉन्वेंट, और इन्हें अपनी खानका, अपने चर्च में कसरत से दोहराता है। ही हैज अ रेड पिंपल फेस, नैरो आईज, ब्लैक आईब्रोज एंड अ थिन एंड स्कैंटी बियर्ड। उसका चेहरा जो है वो सुर्ख धब्बों से भरा हुआ है, तंग आंखें हैं, स्याह आईब्रोज हैं और पतली और छोटी सी दाढ़ी है। चिल्ड्रन आर टेरिफाइड ऑफ हिज फेस, बच्चे उसके चेहरे से बहुत खौफजदा हैं। ही लव्स गार्लिक एंड अनियंस, और वो लहसुन और प्याज जो है उसे पसंद करता है। एंड ड्रिंक्स वाइन एज रेड एज ब्लड, और वो खून की तरह सुर्ख शराब जो है वो पीता है। ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड, वो बात इस तरह करता है गोया कि वो पागल हो। ही इज अ पैशनेट फेलो, वो एक पुरजोश साथी है। लेचरिस एज अ स्पैरो, और एक चिड़िया की तरह बदतमीज है। द मर्चेंट, ही इज द ट्रेड्समैन, वो एक ताजर है। हु नोज, जो जानता है, हाउ टू मेक प्रॉफिट, नफा कमाना, एंड सेफ गार्ड हिज बिजनेस इंटरेस्ट, और अपने कारोबारी मफादात की हिफाजत करना। ही इज विटी एंड क्लेवर, अ बार्गेनर एंड अ बोरर, वो बहुत चालाक, होशियार और सौदेबाजी करने वाला और
قرض لینے والا ہے. He sits on a horse, وہ ایک گھوڑے پر بیٹھتا ہے. With the beaver hat on his head, اپنے سر پر beaver hat پہن کر. And boots fastens neatly with rich clasps, اور ڈوریوں کے ساتھ بڑی صفائی سے اپنے جوتوں کو باندھتا ہے. He depicts the story about a young wife who cheats her old husband, اور پھر اس کے بعد وہ ایک نوجوان بیوی کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنے بوڑھے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے. The Oxford Clerk, he is a good scholar, وہ ایک اچھا عالم ہے. He is not interested in worldly glory, اسے دنیاوی شان و شوکت میں دلچسپی نہیں ہے. But in the advancement of knowledge and learning, لیکن اسے علم سیکھنے کی جو ایڈوانسمنٹ اس کی جدت ہے اس میں اس کو دلچسپی ہے. He has hollow cheeks, اس کے جو گال ہیں وہ کھوکھلے ہیں. گریو لکس, قبر جیسی اس کی شکل ہے. اینڈ تھریڈ بیئر کلاک, اور اس نے دھاگے کی بنی ہوئی ایک شال جو ہے, یہ چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے. آفٹر فرائر اینڈ سمنر, سمنر اور فرائر کے بعد یہ دونوں جو ہیں یہ راہب ہیں. دا کلرک ٹیلز اے ٹیل اباؤٹ گریڈیلڈا اینڈ ہر پیشنس, کلرک جو ہے ایک کہانی سناتا ہے گریڈیلڈا اور اس کے صبر کے بارے میں. دا کک راجر, راجر از اے گریٹ کک, راجر ایک عظیم بورچی ہے. ہو ہیز اے سور لیگ, اس کی ٹانگ جو ہے خراب ہے. ہی تھنکس, وہ سوچتا ہے, دیٹ ہی وڈ گو ٹو ٹامس بیکٹ شرائن ایٹ کینٹربری, کہ وہ ٹامس بیکٹ کے مزار پر کینٹربری میں جائے گا. ہی سور لیگس وڈ ہیل, اور وہاں جا کر اس کی جو خراب ٹانگ ہے وہ صحت یاب ہو جائے گی. چوسر ڈسکرائبس دا انکمپلیٹ اسٹوری آف دا کک, چوسر برچی کے بارے میں ایک نامکمل کہانی جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دا پلو مین, پلو مین از ہارڈ ورکنگ اینڈ انڈسٹریس, پلو مین محنتی ہے. ہی از ریڈی ٹو ہیلپ دا نیبرس, اور وہ ہمسایوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ہی از ویری نائس اینڈ اے ٹرو لیبرر, وہ ایک بہت ہی سچا اور ایک اچھا مزدور ہے. ہز لائف از پیسفل, اس کی جو زندگی ہے وہ بہت پرسکون ہے. ہی لوز گاڈ بیسٹ ایٹ آل ٹائمس, اور وہ ہر وقت خدا سے بہترین محبت کرتا ہے. ہی ڈگس اینڈ میکس ڈچز ان کرائسٹ نیم فار دا سیک آف پور پیپل ود آؤٹ منی, اور وہ رقم کے بغیر غریب لوگوں کی خاطر حضرت عیسیٰ کے نام پر گڑھے کھودتا اور انہیں بناتا ہے. ہی ویئرس اے فراک, اور وہ فراک پہنتا ہے. اینڈ رائڈس اپان اے میئر, اور گھوڑی پر سواری کرتا ہے. دا فرینکلن, ہی از اے ویلدی لینڈ آنر آف دا جینٹری کلاس, وہ شریف طبقے کا ایک امیر زمیندار ہے. ہی انجوائز ہائی اسٹیٹس, اور اسے اعلیٰ مقام حاصل ہے اور اسے لطف اٹھاتا ہے. ہز نیچر از ہاسپٹیبل, اس کی طبیعت مہمان نواز ہے. ہی واز اے پلیئر سیکر, وہ خوشی کا متلاشی ہے. ہی یوزز وائن, وہ شراب استعمال کرتا ہے. ہی ڈپکٹس دا ٹیل آف اے ہیپی میرج, وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے. دا مین آف لا, ہی از اے ٹپیکل لائر, وہ ایک عام وکیل ہے. ہی از دا بزیسٹ مین, وہ مصروف ترین آدمی ہے. ہی رائڈس آن ٹائم, وہ ہر وقت سواری کرتا ہے. He wears a multi coat consisting of silk sash with small crossbars. وہ ایک ملٹی کوٹ پہنتا ہے جس میں ریشم کی پٹیاں ہیں, اس ریشم کی پٹی میں چھوٹے چھوٹے کراس بارز ہیں. دا ڈاکٹر آف دا فزک, ہی ریپرزینٹس دا میڈیکل پروفیشن آف دا 14th century, وہ 14th century کے طبی پروفیشن کی نمائندگی کرتا ہے. ان چوسرز ڈے ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی واز این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا ٹریننگ آف اے میڈیکل مین. چوسر کے دور میں علم فلکیات یا علم نجوم ایک طبی آدمی کی تربیت میں ایک اہم عنصر تھے. The medieval theory of disease was that they were due to the peculiar combination of stars and planets which affected the human body. بیماری کا مڈل ایج کا نظریہ تھا کہ وہ ستاروں اور سیاروں کے ایک عجیب امتزاج سے ہوتی ہے جو کہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے تھے. دا اسٹینڈرڈ آف
cleanliness and sanitation was very low. اس وقت صفائی ستھرائی کا جو معیار تھا وہ بہت لو سست تھا. سو دا گریٹ پلیگ ریجڈ فار اے نمبر آف ایئرس, کیونکہ عظیم طاعون جو تھا وہ کئی سالوں تک پھیلا رہا. دا ڈاکٹر آف فزک میڈ اے پائل آف منی ڈیورنگ دا گریٹ پلیگ. طبیعیات کے ڈاکٹر نے عظیم طاعون کے دوران رقم کا ایک ڈھیر بنا لیا. دا پارسن, ہی از اے چرچ مین, وہ ایک پادری ہے. اینڈ اے گڈ ایگزامپل آف ہز فالوورس, اپنے پیروکاروں کے لیے ایک اچھی مثال ہے. ہی شوز دا رائٹ پاتھ ٹو ہز فالوورس, وہ اپنے پیروکاروں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہی شوز بوتھ دا بیڈ اینڈ گڈ سائڈس آف دی چرچ, اور وہ چرچ کے اچھے اور برے دونوں پہلو دکھاتا ہے. ہی ڈز ناٹ نیگلیکٹ ہز ڈیوٹیز, وہ اپنے فرائض کو نظر انداز نہیں کرتا ہے. دا پارسن از کنسیڈرڈ ایز دا شیپرڈ, پارسن جو ہے وہ ایک چرواہے کی طرح سمجھا جاتا ہے. اینڈ دا پریشنرز ایز شیپ, اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ ایک بھیڑ کی طرح ہیں. اف دا شیپرڈ از لیزی اینڈ نیگلیجنٹ آف ہز ورک, اگر چرواہا جو ہے وہ سست ہے اور اپنے کام سے لاپرواہ ہے. دا شیپ وڈ گو ایسٹے, تو بھیڑیں جو ہیں وہ بھٹک جائیں گی. سملرلی, اسی طرح اف دا پارسن ڈز ناٹ ورک پراپرلی, اگر پارسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا, ہز فالوورس وڈ ناٹ بی گڈ, تو اس کے جو پیروکار ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوں گے.